بھیک مانگنے والوں کو پیسے دینے والوں ذرا غور سے سن لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی حقیقت جانتے ہو کہ ان کی مدد کرنا ثواب ہے یا گناہ؟ کیا ہر مانگنے والے کو بھیک دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو نعمتیں دینے والا ہے، اور جو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی ضروریات بھی ساتھ رکھی، اور یہ وعدہ فرمایا جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کی روزی میں برکت دوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہارا رزق اور جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عبادات سکھائیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ دنیاوی معاملات کیسے کرنے چاہیے۔ انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ بلا وجہ اور بلا محنت بھیک مانگنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا یہ فرمایا، جو طاقتور ہے، جو محنت کر سکتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ذلت کی حالت میں آئے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محتاج ہوں، میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، ایک چادر ہے جس کا کچھ حصہ اوڑھنے کے لیے اور کچھ حصہ بچھانے کے لیے، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں لے آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کون ان دونوں کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی زیادہ دیتا ہے؟ ایک دوسرے صحابی نے کہا، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامان 2 درہم میں فروخت کیا اور وہ رقم اس شخص کو دے کر فرمایا، 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو اور دوسرے درہم سے کلہاڑا خریدو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ جمایا اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو، 15 دن تک میرے پاس نہ آنا۔ وہ شخص گیا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ 15 دن بعد واپس آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کپڑے خرید لیے، کچھ کھانے پر خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی ذلت تمہارے چہرے پر ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ نے اس شخص کو صرف بھیک دینے کی بجائے محنت پر لگا دیا اور اس کی زندگی سنوار دی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر کسی حاجت کے سوال کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے چہرے پر داغ لگاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کھانے کی اتنی مقدار ہو جو 1 دن کے لیے کافی ہو، یا جس کے پاس محنت کرنے کی طاقت ہو اور اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی محنت کی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی محنت کے مطابق انہیں اجر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت مزدوری کو عزت کا کام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، کسی نے کبھی اپنی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا
اور سب سے بہتر روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال بھی دی کہ وہ اللہ کے نبی تھے لیکن لوہار کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی بھی محنت کرتے تھے، تو عام لوگوں کو کس طرح بغیر محنت کے ہاتھ پھیلانے کا حق ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنا ایک پیشہ بن گیا ہے۔ سڑکوں پر، چوراہوں پر، مسجدوں کے باہر لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان میں کچھ واقعی مجبور ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحت مند اور تندرست بھی ہیں لیکن آسانی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی مجبور ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، معذور ہے یا محتاج ہے تو اس کی مدد کرنا صدقہ اور نیکی ہے۔ لیکن جو محنت کر سکتا ہے، اس محنت پر لگانا سب سے بڑی بلائی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے محنت کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ذلت قرار دیا اور فرمایا جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کے ٹکڑے جمع کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ہمیں دوسروں کی مدد کرنے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی بہت ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ مائۃ حبہ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں نکالتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہاں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ مستحق کو دینا عبادت ہے اور غیر مستحق کو دینا اس کو بھیک کا عادی بنا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اسوہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں مستحق کو پہچانیں، اس کی مدد کریں اور جو محنت کر سکتا ہے اسے محنت پر ابھاریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ واقعی مجبور ہے یا نہیں۔ اگر وہ مجبور ہے تو دینا چاہیے، اگر وہ طاقتور ہے تو اسے کام پر لگانا چاہیے۔ یہی سنت نبوی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ بھیک دینا یا نہ دینا اصل مسئلہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی مدد کا صحیح مصرف پہچانیں۔ اگر ہم مستحق کو دیں گے تو وہ صدقہ ہوگا اور اگر غیر مستحق کو دیں گے تو وہ ہمارے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کریں، مستحق کی مدد کریں اور غیر مستحق کو محنت پر ابھاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کی برکت عطا کرے اور بھیک مانگنے کی ذلت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔